نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، میرا اور بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر بڑا کام کیا ہے، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اپنی پوری زندگیاں نشاور کر دی ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام انہی فہرست میں آتا ہے۔ حضرت مولانا شمس الحق اخوانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا کام کیا، اور کام کرنے کے بعد جب حضرت مرض الوفات میں پہنچے، اتنی مرض تھی کہ آپ کی 4 پائی دارالعلوم دیوبند کے صحن میں لائی گئی، اور صحن میں لانے کے بعد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد تمام اساتذہ کرام اور تمام طلباء کرام موجود ہو گئے، حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام طلباء کرام کو اور تمام اساتذہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے نزدیک نجات کا ذریعہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ وحد یہی ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کرو، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پرچار کرو، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ عام کرو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ فرمایا تم سارے کے سارے قادیانیت کے در پہ رہو، قادیانیت کے پیچھے رہو، قادیانیوں کا تعاقب کرتے رہو، میرے نزدیک نجات کا واحد یہی ذریعہ ہے، اس سے بڑھ کر اور مجھے کوئی نجات کا ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اور پھر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ہمارے اکابرین، دیگر اکابرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا کام کیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت دین کا کام کر رہی ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر بڑا کام کر رہی ہے۔ دوستو، ہمارا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی دجال اپنے آپ کو نبی مانتا ہے، اور اس کے چیلے، اس کو ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، مرزا جو ہے ایک جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، وہ اللہ کے نبی نہیں۔ اللہ کا نبی کیوں نہیں؟ اس کے جھوٹے ہونے پر ہزاروں دلائل ہے، عقلی بھی نقلی بھی، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں جس کے اندر نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کو بیان فرمایا، لیکن عقلی طور پر بڑی جو دلیلیں ہیں وہ یہ ہیں مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نبی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، مرزا قادیانی ہر قدم پر جھوٹ بولنے والا۔ نمبر 2، جتنے بھی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے علوم حاصل کرتے ہیں، وہ نبی امی ہوتے ہیں، دنیا میں کسی استاد سے علم حاصل نہیں کرتے۔ یہ مرزا قادیانی، اس کا فارسی پڑھانے والا استاد الگ، عربی پڑھانے والا استاد الگ، کئی قسم کے اساتذہ اس کو استاد پڑھانے والے تھے، اس لیے یہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی جھوٹے نہیں ہوتے، اور نہ ہی دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی کسی سے علم حاصل کرتے ہیں، بلکہ وہی اللہ رب العزت کی طرف آتی ہے، وہ وہی نبیوں کا علم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں پر وحی لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور مرزا قادیانی اس کا جو وحی لانے والا فرشتہ تھا، فرشتہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے بدبخت، اور وہ کہتا ہے میرے فرشتے کا نام ٹیچی تھا۔ یہ بھی کوئی فرشتہ؟ اس لیے
دوستو یہ ایک جھوٹا قذاب ہے، دجال ہے۔ جب تک ہمارے جانوں میں جان ہے، ہمارے جسموں میں روح ہے، انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرتے رہیں گے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے۔ دعا گو اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔